قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کا درس یہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ چھٹے پارے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 تک پہنچا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے اس درس کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے کریں گے۔ اس آیت سے پہلے جو کچھ سیاق و سباق چلتا ہوا آ رہا ہے، آیات مبارکہ ہیں، اس میں یہودیوں کی بالخصوص ایک بری حرکت اور برا عمل کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی جگہوں سے تبدیل کر دیتے تھے۔ وہ کیسے کہ امیر آدمی ہوتا اس کے لیے فیصلہ کچھ اور کرتے، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کے لیے فیصلہ کچھ اور کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی پیسے دے دیتا تو وہ اپنے ان بڑے لوگوں سے آیات کے اندر بھی ہیر پھیر کروا لیتے تھے، تحریف کروا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمتوں کو بیان فرمایا، بلکہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تورات میں اس کے حوالے سے واضح طور پر یہ احکامات موجود ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے بھی فیصلہ ویسے ہی کیا جیسے تورات شریف کے اندر موجود تھا، مگر وہ اس حکم کو چھپا رہے تھے۔ اب آگے اللہ پاک نے جو ان کی بری صفات کو بیان کیا، تو وہ آیت نمبر 42 سے یہ سلسلہ آج کا ہمارا شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، یعنی دونوں چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ کہ جو پیسے لے کر اس حکم کو تبدیل کرتے تھے، یہودی حکمران، یا انہی میں سے ان کے جو پادری جو رشوتیں لے کر اس حکم کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو رشوت لینا دینا، یہ ہمارے دین نے بھی اس کی مذمت کو بیان فرمایا، اور یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ حرام کھاتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، ناپاک کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں۔ یہ جو ارشاد فرمایا سحت، یعنی سحت کھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور السلام نے ارشاد فرمایا جو گوشت سحت سے پلا تو وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے، سحت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہیں؟ کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنے کام بنانے کے لیے حکمرانوں کو، دیگر جگہوں پر رشوتوں سے کام لیتے، ایک ہوتا ہے اپنے حق کے حصول کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے، اس کی تو بعض صورتیں گنجائش والی نکلتی ہے، اور ایک ہے اپنا وہ جو حق نہیں ہے لیکن کوئی اور کام بنانے کے لیے رشوتیں دینا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جب آپ عامل بنا کر زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ ان لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے۔ ویسے عام تو تحفہ لین دین اچھی بات ہے، لیکن یہاں وہ تحفہ نہیں تھا، وہ رشوت دیا جا رہا تھا ایک طرح کا اس عامل کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب میں کسی جگہ اس کے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ تحفہ ہے اور یہ میرا ہے، تو فرمایا کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بیٹھ جاتا، دیکھتے ہیں پھر اس کو کتنے تحفے وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ جس چیز کا حق نہیں بنتا اور وہ کوئی آدمی اس میں سے اٹھا لے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا کہ اس کو اٹھائے وہ چاہے اونٹ ہو، بکری ہو، کچھ ہے۔ تو ایک طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تحفہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ رشوت کے احکامات آپ نے جاری فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، یہود سے، خود اپنا معاملہ ان کا، تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، فیصلہ کریں تو پھر آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، اور اختیار بھی دے دیا کہ آپ کو فیصلہ کریں نہ کریں، یہ دونوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہی بات کہ جو تورات شریف میں حکم موجود تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہاں سے کچھ حکم الگ ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ یہاں بھی یہی حکم ہے اور تورات میں یہ موجود ہے۔ تو فرمایا یہ آپ کی رسالت کے انکار کرنے والے، یعنی آپ کو بھی نبی نہیں مانتے اور تورات کا بھی یوں انکار کر رہے ہیں کہ حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے، آپ کیسے حاکم، یا آپ کو کیوں حاکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ خود اس پر گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے ان یہود سے یہ فرمایا کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور جو نبی، انبیاء اور اسی طریقے سے ربانی علماء، اللہ کا خوف رکھنے والے جو علماء ہیں اور فقہا ہیں، کہا کہ وہ تو انہیں وہی کہتے تھے جو تورات میں موجود ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا کہ تمہاری تورات میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ تو انہی کو یہی حکم دیتے تھے، لیکن یہ یہود اپنی اس نفس کے مطابق حکم نہ ہونے کی وجہ سے اسے تبدیل کرتے تھے، اور پھر ان میں سے وہ لوگ جو پیسے لے کے حکم چینج کرتے تھے، فیصلہ چینج کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہ بالکل ذلیل قیمت، یعنی قیمت جتنی بھی ہو سکے وہ اس مقابلے میں وہ ذلیل قیمت ہی رہے گی، وہ تھوڑی قیمت ذلیل قیمت ہی رہے گی۔ اب اگر کوئی آدمی کروڑوں روپے لے کر بھی اللہ کا حکم معاذ اللہ تبدیل کرنے پر تلے کہ بھئی اس کی جگہ یہ حکم دیتا ہوں، تو یہ
بھلے دنیا ساری نہ لے لے تو یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں، یہ حقیر ہے، ساری سب کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ذلیل قیمت، تھوڑی قیمت، یہ ذلیل قیمت لے کر یہ میرے احکامات، میری آیتوں کو نہ بدلو، یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اور آج بھی علماء کے لیے یہی احکامات ہیں۔ ہر آدمی جو کسی منصب پر ہے، جو اللہ کے احکامات آگے پہنچاتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، تو دنیا کی کسی قیمت اور دنیا کی رقم لالچ میں آ کر وہ اللہ کے احکام کے برعکس کوئی فیصلہ نہ کرے اور نہ لوگوں سے ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی مرضی جو کچھ کہتے رہے۔ دین کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہے اپنی جگہ رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور وہ انہیں اسی طریقے سے پہنچائیں۔ اور پھر ان آیات میں یہ بات بھی یہ ارشاد فرما دی گئی کہ پیچھے جیسے آیات میں احکامات تھے اور وہ احکامات پچھلی شریعتوں والے منسوخ نہ ہوئے تو وہ ہم پر بھی لازم ہو گئے، اسی طریقے سے جیسے ایک رجم کا حکم موجود ہے باقاعدہ، جو پچھلی شریعتوں میں بھی تھا، توریت شریف میں تھا اور منسوخ نہیں ہوا، تو یہ ہم پر بھی لازم ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، کچھ اور حدود کو بیان فرمایا یہاں پر، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، یعنی ان کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں، یہاں پر بھی وہی احکامات بیان ہوئے کہ جو پچھلی شریعتوں میں تھے اور منسوخ نہ ہوئے، تو ہمارے لیے بیان کیے، تو ہمارے لیے بھی یہی احکامات ہیں۔ ہاں، ان کی ڈیٹیل تفصیل وہ چکے موجود ہے۔ اب یہ فرما دیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں قصاص ہے، وہ اس میں بھی کافی ڈیٹیل اور تفصیل اس کی جو بیان ہوئی احادیث طیبہ میں، اور آگے فقہی کتابوں کے اندر اس کے احکامات اور جزیات وہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھے عورت کے بدلے میں کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاصاً اسے نہیں مارا جائے گا، لیکن یہاں یہ فرما دیا اس میں کوئی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، اور ان تمام کے لیے وہ قصاص بیان کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ۔ اب اگر کوئی شخص قاتل ہے، جرم کرتا ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دے کہ یہ جو اللہ کی شرعی حد ہے یہ میرے اوپر نافذ کر دی جائے، تو یہی اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی آخرت میں معافی کے لیے یہ کفارہ ہے، جو سزا اس پہ دنیا کے اندر وہ وارد ہوئی جو اس کی بنتی ہے۔ اور میں بارہا اس دروس میں اور ان آیات کے تحت یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قصاص اور اس طرح کی جو شرعی حدود کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ حاکم اسلام کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور خود وہ نافذ کریں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی حکمرانوں کا اور حکومت اسلامیہ کا کام ہے کہ وہ ان حدود کا اجرا کرے، ان کو جاری کرے۔ قاتل اگر خود پیش ہوا تو آخرت کے گناہ سے معاف وہ ہو جائیں گے، لیکن دنیاوی سزا وہ اپنی جگہ ہے۔ ہاں، جس کا حق ہے، صاحب حق اپنا حق معاف کر دے تو یہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب کسی کی آنکھ ہے، کان ہے، کچھ بھی ایسا معاملہ ہوا جو سامنے سے نقصان پہنچائے تو وہ قصاص نہیں لیتا بلکہ اس کی جگہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا کہ ہر آدمی اپنا جو حق ہے وہ معاف کرنے کا بہرحال اسے اختیار موجود ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل
اس سے پہلے موجود توریت کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اب یہاں پر کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اب آگے آیت مبارکہ میں فرما دے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو انجیل دی، انجیل میں بھی وہی ہدایت، وہ نور ہے، اور یہ تصدیق بھی کر رہی ہے جو اس سے پہلے توریت شریف تھی، کہ اس کتابوں کی تصدیق بھی یہ انجیل کر رہی ہے، اور متقین لوگوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ انجیل میں پھر بعض وہ احکامات جو توریت میں موجود تھے ان کو منسوخ بھی کیا گیا، وہ انجیل میں بیان کر دی گئے، لیکن فرمایا کہ انجیل پر اب عمل کرنا یعنی اب یہ ضروری ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جو اللہ نے چاہ باقی رکھا، جو چاہ منسوخ فرما دیا اب اس میں۔ اور یہ بھی ایک ترتیب اور ایک انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے برحق نبی دنیا میں مبعوث ہوئے، رب نے انہیں جو کتابیں عطا فرمائی وہ پہلی کی تصدیق بھی کرتے ہیں، جو کچھ ان کو ملا ان کی تصدیق کی، اب جو اللہ نے ان پر نازل کیا وہ آگے انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور ایمان والے اور متقین لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ بڑا ہدایت کا سامان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں، اب یہاں جو ارشاد فرمایا کہ انجیل والے اس کے اوپر حکم کریں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اللہ نے ان کو جو کتاب عطا فرمائے گا، یہ ساری چیزیں انجیل میں بیان ہوئی ہیں، تو انجیل والے اسی پر ہی حکم کریں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پر جو انجیل والوں کو کہا گیا تو وہ اس اعتبار سے، بعد نے اس کی توجہ یہ بیان کی کہ انجیل کے وہ احکامات جو قرآن میں منسوخ نہ ہوئے وہ اس پر عمل کریں، لیکن بہرحال تحقیق یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دوسری کتاب باقاعدہ کسی نبی پر نازل ہوئی تو اب پچھلی کسی اور پر عمل کرنا وہ جائز نہیں، ہاں اس کتاب کی روشنی میں جو کچھ اس میں اللہ نے برقرار رکھا اور جو پچھلی چیزوں کو منسوخ نہیں کیا تو وہ اس طور پر عمل کریں گے کہ اس نبی پر ایمان لے کر آئیں اور اس کتاب پر۔ اب جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آخری نبی بن کر مبعوث ہو گئے، تو اب انجیل، توریت اور کسی اس کتاب پر وہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ ان کتابوں میں یہی موجود ہے کہ جب وہ نبی دنیا میں آ جائیں گے، جیسے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے رہے، خوشخبری، کیوں؟ میرے بعد احمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لانے والے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لائے، تو اس لیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ دعا ہوں اور عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کو پیروی نہ کرنا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں
ان میں تمہیں آزمائے تو نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ اب یہاں پر توریت اور انجیل ان کا تذکرہ ہوا، تو ان کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن یہ خود پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، جب اہل کتاب بھی آپ کے پاس کوئی بھی مقدمات لے کر آتے ہیں تو آپ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کیا فرمایا کہ ایک الگ شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے، یعنی اصل بیسک تو دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک سارے نبی ایک ہی لا الہ الا اللہ کی توحید کا درس دینے کے لیے، لیکن فرمایا تمہارے لیے راستے کچھ یہ جدا بنائے، یعنی احکامات اس میں تبدیلی ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اور اس میں آسانیاں بھی ہیں، یعنی دور چینج ہوئے، احکامات کئی تبدیل ہوئے، اب نماز روزہ یہ عبادات تو رہی ہیں لیکن تعداد وقت اس اعتبار سے فرق رہا۔ یہاں یہ باتیں ارشاد فرما دی کہ ان میں بہت سی حکمتیں ہیں، تو تم ان کی خواہشات کی، یعنی جو تمہارے سامنے آ رہا ہے کوئی مقدمہ لے کر آئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے نہیں، بلکہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے اوپر چلو۔ یہ ہر سننے والے کے لیے، ہر ماننے والے کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے یہ حکم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور یہ ایک بہت پیارا اصول بیان فرما دیا کہ اصل چیز اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو ان چیزوں میں بحث مباحثے جو فضول قسم کے بحث مباحثے ہیں، لغو بحث مباحثے ہیں، وہ چھوڑو، جو کام کرنا ہے وہ کرو، نیکیوں کے کاموں میں آگے ایک دوسرے سے بڑھو۔ آج کل بھی ایسا ہی ہے، لوگ کوئی دین کا کام کر رہے ہوں، کئی لوگ ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، کئی لوگ بیچ میں آڑے آ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم جو چاہتے ہیں یوں ہو۔ ارے بھائی جو کام کر رہا ہے وہ شریعت سنت کے مطابق کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی آگے بڑھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہی میں نے یوں کرنا ہے تو آپ اپنے طریقے سے اس کو یوں کر لیجئے، نہ کہیے کہ اس کو بھی آپ دین سے روک لیجئے۔ تو اس طرح کے کئی چیزوں میں فضول ابحاث جاری ہوتی ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ویسے ہی سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر ایسی ابحاثیں جاری ہوں گی، ایک کلپ بنا رہا تھا وہ کہتا ہے اس کا جواب دو، وہ بنا رہا تو کہتا ہے اس کا جواب دو، جبکہ وہ چیز ہی ایسی نہیں ہے کہ اس پر کسی سے سوال کیا جائے یا جواب مانگا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اس مرد کے اسلام کی خوبی یہ، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو، لا یعنی باتوں کو وہ چھوڑ دے، ان میں نہ پڑے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور رضا الہی، اللہ کو راضی کرنے والے کام، جی ہاں بالکل اس میں مقابلہ لگانا چاہیے۔ مقابلہ لگانا ہے تو نیکیوں کے کاموں میں مقابلہ لگائیں، یہ مقابلہ مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان بھی فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ جن کا آج ہم نے درس سنا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آیت نمبر 49 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان